पास खुदा का पाक कलाम है, वो मेरे साथ दानियेल की किताब का 8वां बाब उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम से देखें। बेलशज़र बादशाह की सल्तनत के 3रे साल में मुझको, मुझ दानियेल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने आलमे रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सोसन में था जो सूबा इलाम में है। फिर मैंने आलमे रोया में देखा कि दरियाए उलाई के किनारे पर हूं। तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहां तक कि ना कोई जानवर उसके आगे सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका। पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहां तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रूहे जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ। और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा, आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले। और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी, बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा, और कोई ना था कि मेंढे को उसके हाथ से छुड़ा सके। वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ। जब वो नहायत जोर आवर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरक और जलाली मुल्क की तरफ बेनहायत बढ़ गया, और वो बढ़कर अजराम फल्क तक पहुंचा। और उसने बाज अजराम फल्क और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम फल्क के फरमान रवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया। और अजराम खुदाकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए, और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया, और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना, और दूसरे कुदसी ने उस कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकार की रोया, जिसमें मकदस और इजराम पामाल होते हैं, कब तक रहेगी? और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक इसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत तो सब कहें खुदा का शुक्र हुआ, आमीन। आज हमें जिस खुदा के कलाम के इन्वान पर बोलना है, खुदा के कलाम की मुनादी सुनना है, वो है अजरामे फलक का फरमान रवा। लेकिन इससे पहले जितने खुदा के घर में पहली बार आए हैं, हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं। भाई बशीर उनके साथी हैं, बहन हमारी पहली बार आई हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और कुछ जो नहीं आ सके, हम उनके लिए भी वही बरकत मांगते हैं जो आप सब के लिए हैं। एक शख्स को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर आज होते, लेकिन वो यहाँ पर हैं। लेकिन जो नहीं है, यूं लगता है कि सारा चर्च खाली है। सवाल ये है कि जो लफ्ज इजराम है और फलक है, उसका क्या मतलब है? फलक का मतलब है आसमान, और इजराम जो लफ्ज है वो लफ्ज जिरम की जमा है, और जिरम का मतलब है बदन।
लुग़वी मानों में जिरम का मतलब है बदन, दूसरे लफ्जों में आसमानी अबदान का फरमान रवा। फरमान रवा का मतलब है हुक्मरान, शहजादा, लीडर, रहनुमा। सो आज का जो उन्वान है वो है अजरामे फलक का फरमान रवा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, खुदा के कलाम में आज हम जिस बात पर महवे गुफ्तगू हैं वो दानियेल की किताब के 8वें बाब की पहली 14 आयात है। खुदा का बंदा दानियेल लिखता है कि मैं कसरे सोसन में था, और ये 550 कबल अज मसीह की बात है। यसु मसीह से 550 साल पहले की बात है। अभी खुदावंद यसु मसीह पैदा ना हुए थे कि दानियेल ये रोया देखता है। और इस रोया में दानियेल कहता है कि मैंने जब ये रोया देखी तो मैं कसरे सोसन में था। कसर का मतलब है महल, और सोसन जो था वो जगह थी। ये मादी और फारसी जो हुकूमतें थी दोनों एक थी, और ये उनका दारुल हुकूमत था। उस वक्त दानियेल दारुल हुकूमत में था, कसर में था, महल में था, जब 550 कबल अज मसीह में उसने ये रोया देखी। बड़ी खूबसूरत बात है। हमने पहली 2 आयत में देखा कि 3 बार 2 आयत में लफ्ज रोया इस्तेमाल हुआ है। और ये जो लफ्ज रोया है अंग्रेजी जुबान में विजन कहा जाता है, उर्दू में रोया कहा जाता है। अब्रानी जुबान के 2 लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। पहला लफ्ज है शाजोन, दूसरा लफ्ज है मरे। आज हम मरे पर बात नहीं कर रहे, आज हम शाजोन पर बात कर रहे हैं। शाजोन और मरे रोया के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, मगर बाइबल में हमारे पास सिर्फ रोया लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। असल मतन में लफ्ज मरे और शाजोन इस्तेमाल हुए हैं। सो हम शाजोन पर बात कर रहे हैं, हम मरे पर बात नहीं कर रहे। दानियेल की किताब में खुदावंद आज हमारी तवज्जो एक अहम बाब की तरफ ले जाना चाहता है। बड़ी खूबसूरत दुआ की गई कि आज का कलाम हमारे खानदानों के लिए हो, आज का कलाम हमारी कौम के लिए हो, आज का कलाम हमारे लिए हो, हमारी कौम के लिए आज का पैगाम है। आज खुदावंद इस पैगाम के वसीले से हमारी तवज्जो आसमान की चीजों पर मरकूज करवाना चाहता है। आज जब दुनिया में दहशत गर्दी है, हमारे मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं, और हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ तंजीमों में मिल रहे हैं, और उन तंजीमों का वो हिस्सा बन रहे हैं। उन तंजीमों का हिस्सा बनने के साथ साथ ये नौजवान सियासत की भीड़ चढ़ रहे हैं और सियासी कारकुन बन रहे हैं। किस लिए? कि हम अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आज का कलाम असल में हमारी कौम के लिए है, आज का कलाम हमारे नौजवानों के लिए है। आज इस कलाम के वसीले से खुदा हमारी तवज्जो जो है एक अहम बाब की तरफ लेकर जाना चाहता है। खुदा का बंदा कहता है उस वक्त मैं कसरे सोसन में था जब मैंने ये रोया देखी, और एक कुदसी को मैंने कलाम करते सुना, और फिर मैंने ये सुना, चनाचे वो जगह जहां मैं खड़ा था वो नजदीक आया मेरे। किसी ने कहा जब्राइल इसको इस रोया का मतलब समझा दे, जब्राइल इस शख्स को रोया का मतलब समझा दे, इस शख्स को शाजोन का मतलब समझा दे। मरे की बात नहीं है। जब्राइल इस शख्स को शाजोन का मतलब समझा, और जहां मैं खड़ा था वो शख्स मेरे करीब आया, नजदीक आया, और उसके आने से मैं डर गया। क्या आप भी कभी उसके करीब आने से डर गए हैं? या क्या कभी आप उसके हुजूर आके डरे हैं? क्या वो यहां पर ही है? वो यहां पर है, लेकिन खुदा का बंदा दानियल कहता है वो मेरे नजदीक आया और मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। पर उसने मुझसे कहा है आदमजाद समझ ले, ये रोया आखिरी जमाने की बाबत है।
میں آپ سے کہتا ہوں جتنے یہاں پر میرے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں کہ یہ رویا سمجھ لیں، کیونکہ یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے. یہ رویا اس زمانے کی بابت ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے جی رہے ہیں. یہ رویا اس زمانے کی بابت ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. یہ رویا اس زمانے کی بابت ہے جس میں میری اور آپ کی آنے والی شاید نسلیں جیئیں. اس لیے آپ اس رویا کو سمجھ لیں، آپ شازون کو سمجھ لیں، آپ رویا کو سمجھ لیں. بائبل مقدس بتاتی ہے، وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس رویا کو سمجھ لے. کس نے بائبل کو پورا پڑھا ہے؟ پریز لارڈ. کتنے لوگوں نے 2 بار پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے 3 بار پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے آج تک بائبل نہیں پڑھی؟ دانییل کی کتاب میں اگر آپ دوسرے باب میں جائیں اور دانییل کی کتاب کے 7ویں باب میں جائیں تو دونوں ابواب ایک جیسے ہیں. دانییل کے دوسرے باب میں اور دانییل کے 7ویں باب میں مماثلت پائی جاتی ہے. دانییل کا دوسرا باب اور دانییل کا 7واں باب ایک جیسے باب ہیں. اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جس وقت مجھے یہ رویا دکھائی دی میں اس وقت قصر سوسن میں تھا، مگر دانییل کا 8واں باب جو ہے وہ مادیوں اور فارسیوں کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ دانییل دوسرا باب اور دانییل 7واں باب جو ہے وہ بابل کی حکومت سے شروع ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ ہم کیا آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ حکومتوں کا ذکر سن رہے ہیں، بروں بکروں کی باتیں سن رہے ہیں اور یہاں پر شیروں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. یہ بائبل مقدس میں ہے. بائبل مقدس نے علامتی طور پر حکومتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان جانوروں کو استعمال کیا ہے. اور آج ہم جن خاص 2 جانوروں کا ذکر 8ویں باب میں دیکھ رہے ہیں وہ جانور ایک مینڈا ہے اور دوسرا بکرا ہے. 7ویں باب دانییل کے جانور ناپاک ہیں کیونکہ اس میں شیر ہے، اس میں چیتا ہے، اس میں ریچھ ہے، اس میں ہیبت ناک جانور ہے. لیکن 8ویں باب دانییل کے جو جانور ہیں وہ پاک ہیں. 7ویں باب میں قوموں کی علامت ناپاک جانور ہیں، مگر 8ویں باب میں قوموں کی علامت 2 پاک جانور ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو جانور علامت کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیکل مقدس میں قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے. یاد رکھیں، صبح شام ہیکل میں قربانی ہوتی اور مینڈا قربان ہوتا، برا قربان ہوتا. مگر سال میں ایک بار جب ہیکل کو صاف کیا جاتا تو اس وقت بکرا قربان ہوتا. سو لہذا آج کے 2 جانور جن کا ہم نے ذکر دانییل 8ویں باب کی پہلی 14 آیات میں سنا ہے وہ بکرا اور مینڈا ہیں. اور خداوند نے ان جانوروں کو علامتی طور پر استعمال کیا ہے. جب ہم دانییل کی کتاب کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں تو ریچھ کے منہ میں 3 پسلیاں ہمیں نظر آتی ہیں. اصل میں یہ 3 پسلیاں وہ بادشاہیاں ہیں جن کو مادیوں اور فارسیوں نے زیر کیا. مادیوں اور فارسیوں نے بابل کی حکومت کو زیر کیا. مغرب میں بابل کو 539 قبل از مسیح میں زیر کر دیا. شمال میں انہوں نے لیدیا کو 546 قبل از مسیح میں شکست دی اور جنوب میں مصر کو مادیوں اور فارسیوں نے 525 قبل از مسیح میں شکست دی. یعنی یہ 3 پسلیاں جیسے ریچھ کے منہ میں تھیں اسی طرح اس مینڈے نے جس کے 2 بڑے سینگ تھے اس نے ان 3 ملکوں کو شکست دی اور دنیا کی سپر پاور اس وقت بن گیا، مادی اور فارسی. بات یہاں تک نہیں رکتی. بائبل بتاتی ہے آیت نمبر 5 میں کہ ایک بکرا آتا ہے اور بکرا ایسا کہ بکرا اڑتا ہوا آتا ہے. کیا آپ نے کبھی اڑتا ہوا بکرا دیکھا؟ اڑتا ہوا بکرا آتا ہے اور یعنی وہ اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ وہ زمین کو نہیں چھو رہا. اصل میں یہ بادشاہی جو 8ویں باب میں جس کو بکرے سے تشبیہ دی گئی اس کو 7ویں باب میں چیتے سے تشبیہ دی گئی.
چیتے کی سپیڈ جو زمین پر دوڑنے کی ہے 92 کلومیٹر پر آور ہے. اور اب فرض کریں اگر چیتے کو پر لگ جائیں تو اس کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ لہذا یہ دونوں بادشاہیاں جس کے 4 سر ہیں، چیتا ہے اور یہاں پر بکرا 8ویں باب میں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ہم نے دانییل کی کتاب کے 2 باب میں یہ کہا کہ یہ تانبے کی حکومت ہے. دانییل 7ویں باب میں اسی بادشاہی کو تندوے کے ساتھ جو 4 سروں والا اور 4 پروں والا اسے تشبیہ دی گئی، اور دانییل 8ویں باب میں اس کو بکرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. یہ مینڈا، یہ بکرا، ان کی لڑائی آپس میں ہے. ان کی لڑائی زمین پر قوموں کے ساتھ ہے. یہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، انسانوں کے ساتھ لڑتے ہیں. مگر آج کا مضمون جو ہے ہمیں صرف ان کی لڑائیوں پر توجہ نہیں دلاتا، بلکہ ایک خاص اور اہم بات کی طرف ہماری توجہ آج کا کلام دلاتا ہے. بابل لڑا تو وہ قوموں سے لڑا، اس کے بعد مادی اور فارسی لڑے تو وہ قوموں سے لڑے، اس کے بعد یونان لڑا تو وہ قوموں سے لڑا. لیکن ایک ایسی بادشاہی آگے ہمیں نظر آتی ہے جو قوموں سے نہیں، جو خدا سے لڑتی ہے. اس لیے آج کا جو باب ہے وہ سمجھنے کے لیے بڑا اہم ہے کہ یہ بادشاہی کون سی بادشاہی ہے جو انسانوں سے تو لڑتی ہے مگر وہ خدا سے بھی لڑتی ہے. یہ کون سی بادشاہی ہے جو خدا کے خلاف بغاوت کرتی ہے؟ دانییل کے 2 باب میں ہمیں رویا میں دکھایا گیا کہ ایک مورت بادشاہ دیکھتا ہے اور اس مورت کی تشریح کرتا ہے دانییل اور بتاتا ہے بادشاہ یہ مورت دنیا ہے، اس میں تو سونے کا سر ہے، اس میں جو سینہ ہے چاندی کا ہے، 2 بازو ہیں، 2 قومیں ہیں. یہ مادیوں فارسیوں کی حکومت ہے. تیرے بعد ایک اور حکومت آئے گی. تانبا جو ہے اس کے بعد ایک اور حکومت آئے گی. لوہے کی حکومت مضبوط لوہے کی طرح ہوگی اور پھر وہ مضبوط حکومت جو ہے 10 حکومتوں میں بٹ جائے گی. اور جس طرح پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں اسی طرح وہ مضبوط حکومت 10 حکومتوں میں بٹ جائے گی. اب 7ویں باب میں اسی کو کہا گیا جو سونے کا سر ہے وہ پروں والا شیر ہے، بابل کی حکومت ہے. کبھی آپ شارجہ سے گزریں، الخان برج، اس کے اوپر جائیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو ایک بلڈنگ ملے گی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بابل. بابل لکھا ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر شیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے کیونکہ بابلیوں کا نشان شیر کا تھا. اور قومیں جو ہیں وہ ریپریزنٹ کی گئی ہیں بائبل میں جانوروں سے. آپ بتائیے اس حکومت کو کون سا جانور ریپریزنٹ کرتا ہے؟ شری لنکا کو کون سا جانور ریپریزنٹ کرتا ہے؟ شیر. رشیا کو کون سا جانور ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ریچھ. امریکہ کو کون سا جانور ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ایگل. سو بائبل میں یہاں پر جانوروں کا ذکر کر کے قوموں کی نمائندگی کی بات کی گئی ہے. آمین. تاکہ میں اور آپ سمجھ جائیں. 7ویں باب میں سینہ ہے چاندی کا وہ، اور ریچھ جس کے منہ میں 3 پسلیاں ہیں مادیوں اور فارسیوں کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح پھر جو تانبا ہے، جو شکم ہے، وہ چیتا 4 پروں والا ہے، 4 منہ ہیں اس کے، وہ یونان کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے، وہ سکندر اعظم کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طرح پھر جو لوہے کی ٹانگیں ہیں وہ اس ہیبت ناک جانور کو جو ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے جو روم کی حکومت ہے. پھر روم ٹوٹتا ہے، 10 حکومتوں میں بدلتا ہے. تو جس طرح ہیبت ناک جانور کے سر پہ 10 سینگ ہیں اسی طرح روم ٹوٹتا ہے تو 10 حکومتوں میں بدلتا ہے. ہم نے یہ سٹڈیز آلریڈی کر رکھی ہیں اس لیے میں سمری پیش کر رہا ہوں. لیکن دانییل 8ویں باب میں بابل کا ذکر نہیں کیا گیا. دانییل 8ویں باب میں مادیوں اور فارسیوں کی حکومت کا ذکر کیا گیا ہے. شاید آپ سوچیں، آپ کہیں پاسٹر ہیرس دانییل کی کتاب کے 8ویں باب میں بابل کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ بابل کی حکومت ختم
ختم ہو رہی تھی جب یہ رویا دانییل پر نازل ہوئی. اس نے تقریباً 11 سال اور رہنا تھا, اس کے بعد مادیوں اور فارسیوں نے اس پر قبضہ کر لینا تھا. اس لیے دانییل کی حکومت, دانییل 8ویں باب میں بابل کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ڈائریکٹ مادیوں اور فارسیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور آپ نے سنا جیسے میں نے پڑھا کہ ایک بکرا ہے, اس کے 2 سینگ ہیں, ایک سینگ چھوٹا ہے, دوسرا سینگ بڑا ہے. جو بڑا سینگ ہے وہ چھوٹے سینگ کے بعد میں نکلا ہے. اسی طرح جو ریچھ ہے, ریچھ کے بارے میں 7ویں باب میں لکھا ہے, ریچھ ایک طرف سے چھوٹا اور ایک طرف سے بڑا ہے. دونوں قوموں نے, 2 قوموں نے مل کر بابل پر حملہ کیا تھا. اور 8ویں باب میں ایک بار پھر مادیوں اور فارسیوں کا نام آیا ہے سوائے خورس کے. اس کے بعد اگلے 200 سال تک بائبل میں فارس کی حکومت کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ 200 سالوں تک فارسی بادشاہ آ کے حکومت کرتے رہے تھے. مجھے پتا ہے کچھ باتیں سر سے گزر رہی ہیں, گزر جانے دیجئے, لیکن یہ بائبل کی سچائیاں ہیں, انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. 8ویں باب میں اور 7ویں باب میں جو مضمون ہے ملتا جلتا ہے, مگر پھر بھی 8ویں باب کا مضمون 7ویں باب میں بتایا نہیں گیا. میں نے کہا 8ویں باب کے جانور پاک ہیں جبکہ 7ویں باب کے جانور ناپاک ہیں. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دانییل دوسرے باب میں آنے والی سلطنتوں کو پہلی بار سیاسی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے. دانییل 7ویں باب میں جانوروں کا ذکر خدا نے کیا تو حکومتوں کو سیاسی نقطہ نظر سے کیا کیا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے. مگر دانییل 7ویں باب میں انہی سلطنتوں کو دوسری بار روحانی نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے. یہاں تک ہی نہیں بلکہ 8ویں باب میں انہی پہلی سلطنتوں کا ذکر تیسری بار کیا گیا ہے. خدا کیوں بادشاہیوں کا ذکر بار بار کرتا ہے؟ کیا خدا کیوں حکومتوں کا ذکر بار بار کرتا ہے؟ تاکہ میں اور آپ جان جائیں کہ کوئی حکومت زمین پر ہمارے خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. تاکہ میں اور آپ جان جائیں حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کا سامنا کرتا ہے. اس لیے کوئی میرے اور آپ کے بچوں کو بہکائے نہ کہ آؤ ہم اس پارٹی کے ساتھ مل کر اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں, اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں, اس کے خلاف ہم بغاوت کریں. نہیں, جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کا سامنا کرتا ہے, کیونکہ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو حکمرانی دیتا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. ہمارے پاکستان میں اگر حکمران ایسے ہیں تو ہمارے لوگوں کو حکمران چاہیے ایسے. خدا نے جیسے لوگ ہیں ان کو حکمران ایسے دیے ہیں. اب جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ خدا کا سامنا کرتا ہے. اب بات صرف یہی نہیں ہے, جہاں پر دوسری بار, پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار انہی سلطنتوں کا ذکر کیا گیا ہے, وہاں پر ایک اور سلطنت کا ذکر کیا گیا ہے. اور وہ جو بادشاہی ہے وہ چھوٹے سینگ کی بادشاہی ہے. ہمیں آج چھوٹے سینگ کی بابت جاننا ہے, کیونکہ چھوٹے سینگ کی لڑائی اجرام فلک کے فرمان روا کے ساتھ ہے. چھوٹے سینگ کی لڑائی جو ہے وہ آسمان کی فوجوں کے شہزادے کے ساتھ ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے سمجھیں, اور ان کے ساتھ چھوٹے سینگ کے کاموں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ میں اور آپ سمجھ دیں. اصل میں دانییل 8ویں باب کے وسیلے سے خدا میری اور آپ کی توجہ جو ہے وہ مقدس ہیکل میں لے جانا چاہتا ہے. وہ آسمان کی مقدس پر میری اور آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہے, جہاں سے میری اور آپ کی مخلصی نکلتی ہے, جہاں میری اور آپ کی نجات جڑی ہوئی ہے. خدا کے گھر میں لکھا ہے تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دہان. ہمیں ایمان سے خدا کی اس مقدس تک پہنچنا ہے اور اس کی رحمتوں کو دیکھنا ہے. اس ہیکل پر جہاں ہمارے خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے درمیان واحد درمیانی ہے, جہاں میرا اور آپ کا یسوع مسیح آسمانی ہیکل میں واحد میرا اور آپ کا وکیل ہے, جہاں اس عدالت میں میرا اور آپ کا یسوع مسیح واحد ہمارا خدا کے درمیان جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے. اس لیے اس باب کے وسیلے سے خدا ہماری توجہ جو ہے آسمانی مقدس پر لگانا چاہتا ہے, جہاں سے یسوع مسیح میری اور آپ کی شفاعت کر رہے ہیں, جہاں سے جس کی بابت بور نویس لکھتا ہے کہ میری کمک کہاں سے ہے, کہ میری کمک خداوند سے ہے.
खुदावंद के घर से खुदावंद मेरी और आपकी तवज्जो उस मुकद्दस हैकल पर ले जाना चाहता है, ताकि यसाया नबी की तरह खुदा की हैकल में जाकर मैं और आप अपने मन और जिंदगी की गलाजत को देखें खुदा के पाकीज़ा नूर के सामने, और चला उठे हो खुदावंद मैं नापाक हुआ क्योंकि मैं निज्जस लब लोगों के दरमियान रहता हूं। खुदा मेरी और आपकी तवज्जो इस बाब के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की शफायत पर ले जाना चाहता है, जो मेरा और आपका वाहिद शाफी है, जो मेरे और आपके लिए दिन रात दुआ कर रहा है। कोई पादरी आपके लिए दुआ करना भूल सकता है, कोई बिशप दुआ करना भूल सकता है, मगर यीशु मसीह आपके लिए दुआ करना नहीं भूलता। यीशु मसीह आपके लिए शफायत करना नहीं भूलता, क्योंकि इब्रानियों की किताब बताती है कि वो मेरी और आपकी कमजोरियों में हमारा हम दर्द है, वो हमारी तरह आजमाया गया है, इसलिए वो आसमानी हैकल में मेरी और आपकी शफायत के लिए जिंदा है। इस बाब में जंगो जदल का अंसर पाया जाता है। बर्रा इस बाब में मेंढा है, इस बाब में बकरा है, और मेंढा जो है उस वो फैलता है शुमाल जनूब मशरक में, वो अपने सींग फैलाता है। छोटा सींग बाद में निकलता है, बड़ा पहले वाला सींग छोटा रह जाता है। मादी ने पहले हुकूमत की, वो चल बसे, बाद में फारसियों की हुकूमत आई, 200 साल तक उन्होंने फारसियों ने हुकूमत की। बाइबल में बताया गया है, बाइबल में लिखा है। इस बाब में ना सिर्फ जंगो जदल का अंसर पाया जाता है, बल्कि मैंने कहा इस बाब में छोटे सींग के उन कामों का जिक्र किया गया है जो वो खुदा के खिलाफ करता है। इसलिए इस बाब को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए खुदा के कलाम में दानिएल को कहा गया, ऐ दानिएल तू रोया को समझ ले, क्योंकि ये आखिरी जमाने की बाबत है। आज से 2500 साल पहले ये रोया दानिएल को दिखाई गई और उसे कहा गया, दानिएल तू रोया सबको समझ ले, क्योंकि ये आखिरी जमाने की बाबत है। और कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि आज हम 2500 साल बाद भी इस रोया को नहीं समझते। वजह क्या है? वजह यह है, जब हम इस रोया की बात करते हैं तो कहा जाता है बेटा तेरी उम्र नहीं, तू मुझे बच्चे हैं, बेटा ये गहरियां गल्लां ने तेनू नहीं समझ आ सकती, बेटा ये गहरे मुकाशफे कलाम समुंदर हुंदा है, तू नहीं समझ सकता बेटा। वजह यह है कि समझाने वाले ने खुद समझा नहीं है, उसको इल्म नहीं है, वरना वो जरूर बताता, वरना वो जरूर बयान करता। ना सिर्फ इस बाब में जंगो जदल का आंसर है, मैंने कहा इस काम में छोटे सींग के कामों को बयान किया गया है। इस छोटे सींग ने इस बाब में दिखाया गया है, अजराम फलक का फरमान रवा है, उसके खिलाफ इसने अपने आप को बुलंद किया है, इसने उसका मकदस छीन लिया है, इसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया है। इस छोटे सींग ने मुकद्दसों को निताड़ा है, छोटे सींग ने मुकद्दसों को सताता है ये छोटा सींग। इसलिए इस छोटे सींग ने यीशु मसीह की आसमानी हैकल की खिदमत को खराब किया है। इस छोटे सींग ने यीशु मसीह की आसमानी खिदमत पर हमला किया है। इस छोटे सींग ने, इसलिए खुदावन चाहता है कि मैं और आप इससे आगाह हों। ये छोटा सींग कौन है, इसकी पहचान क्यों जरूरी है, क्यों इसकी पहचान करना जरूरी है, क्यों इस रोया को समझना बड़ा जरूरी है, क्यों इस रोया की बाबत जानना बड़ा जरूरी है? इसलिए क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद इस रोया के वसीले से हमारी तवज्जो आसमानी मकदस पर लगाना चाहता है। खुदावंद इस रोया के वसीले हमारी आंखें यीशु मसीह पर जो हमारा सच्चा शफायती है लगाना चाहता है। खुदावंद इस रोया के वसीले से चाहता है कि हम अपनी नजरें बड़े बड़े पादरियों से उठा के खुदावंद यीशु मसीह पर लगाएं। खुदावंद इस रोया के वसीले से चाहता है कि हम टेलीविजन चैनल के सामने, जिनके सामने पानी की बोतलें रख के शिफाएं मांगते हैं, उनसे नजरें हटाएं और आसमानी हैकल पर यीशु मसीह पर लगाएं। खुदावंद चाहता है कि हम इंसानों से नजरें हटाएं और यीशु मसीह पर नजरें लगाएं, क्योंकि वो खुदा के दरमियान हमारा सच्चा और वाहिद शफायती और दरमियानी है। हालेलुया। बात सिर्फ यही नहीं है, बाइबल मुकद्दस में मैंने कहा कि ये 7वें बाब के जानवर कौन से वाले जानवर हैं? नापाक जानवर हैं।
جب اب دانیل 7ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پہ ناپاک جانور قوموں کی علامت ہے، مگر جب اب دانیل 8ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پہ 2 جانوروں کا ذکر ہے، مگر وہ پاک جانور ہیں۔ بات یہیں تک نہیں ہے، یہ دونوں جانور ہیکل میں قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، ایک صبح شام اور ایک سال میں ایک بار، جب ہیکل کو پاک کیا جاتا تھا اور یہ جانور اس خدا کے مقدس میں استعمال کیے جاتے تھے۔ میں نے کہا اس باب کے وسیلے سے خدا ہماری توجہ ہمارے خداوند یسوع مسیح پر لگانا چاہتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کبھی کبھی کہ خداوند یسوع مسیح جب سے آسمان پر گئے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے، واپس کیوں نہیں آ رہے؟ جب تک وہ شفاعت کا کام مکمل نہ کر لیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ خداوند یسوع وہاں پر فارغ نہیں ہے، آسمانی ہیکل میں خدا کے روبرو میری اور آپ کی شفاعت کر رہے ہیں۔ وہ برے اور بچڑے کا خون لے کر نہیں، بائبل میں لکھا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہماری کامل مخلصی کے لیے، ہماری کامل رہائی کے لیے وہ اپنا خون لے کر مقدس میں داخل ہوئے ہیں تاکہ ہماری ابدی خلاصی کرائیں۔ اس لیے یہ باب ہماری توجہ جو ہے اس ہیکل پر لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا دانیل 8ویں باب میں رویا کے لیے 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، کون سے والے؟ شازون اور مرے۔ شازون جو ہے اسے ہم دیکھیں گے، مرے کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ 8ویں باب میں جو رویا مرے ہے جس کا تعلق 2300 دنوں کے ساتھ ہے، اس رویا کو مرے کہا گیا ہے۔ وہ دانیل 8ویں باب میں بیان نہیں کی گئی کیونکہ فرشتہ بیان کر رہا تھا مگر دانیل کو غش پڑ گیا تھا، اس لیے دانیل کا 8واں باب بند کر دیا گیا۔ 13 سال بعد وہیں سے رویا شروع ہوئی اور مرے کا مطلب 9ویں باب دانیل میں سمجھایا گیا ہے، ہم اس کو بھی کھولیں گے۔ لیکن آج 2300 صبح و شام کی رویا جو مرے ہے اس پر نہیں، بلکہ ہم بات کر رہے ہیں شازون پر، جس میں بکرا ہے، جس میں مینڈا ہے اور جس میں چھوٹا سینگ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے کلام میں نے کہا کہ یہ باب ہماری توجہ جو ہے آسمانی ہیکل کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا سینگ جو ہے وہ آسمانی ہیکل کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ چھوٹا سینگ جو ہے وہ یسوع مسیح کی آسمانی خدمت کے خلاف لڑ رہا ہے، چھوٹا سینگ جو ہے وہ یسوع مسیح کے خلاف لڑ رہا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اجرام فلک کے فرمان روا تک بلند کیا۔ آپ کہیں گے پادری صاحب اجرام فلک کا فرمان روا کیا یسوع مسیح ہے؟ جی ہاں، ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ اجرام فلک کا فرمان روا جو ہے وہ کون ہے، مگر اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس باب کی پہلی 14 آیات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم نے 14 آیات پڑھی دانیل 8ویں باب میں اور انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مینڈا ہے، کیا ہے؟ مینڈا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بکرا ہے، تیسرا حصہ جو ہے وہ چھوٹا سینگ ہے، اور چوتھا حصہ جو اس باب کا ہے وہ کیا ہے؟ مقدس کا پاک ہونا ہے۔ یہ باب چھوٹے سینگ، بکرے کے بارے میں اور مقدس کے پاک ہونے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اصل میں اس باب کا مقصد ہمیں اس چھوٹے سینگ کی کاروائی سے آگاہ کرنا ہے، اس چھوٹے سینگ کی کاروائی سے آگاہ کرنا ہے اس باب کا مقصد۔ کیوں خداوند نے یہ باب لکھوانا ضروری سمجھا ہے؟ اس لیے سمجھا ہے، اس نے کہا دانیل اے آدم زاد تو سمجھ لے، کیونکہ یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے، یہ رویا میرے اور آپ کے زمانے کی بابت ہے، اس لیے ہمیں اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بلکہ دانیل کی کتاب میں جو 70 ہفتے ہیں ان کا ذکر بھی مرے کے ساتھ ہے، لیکن اسے بھی 8ویں باب میں بیان نہیں کیا گیا، اسے بھی 9ویں باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم مرے پر بات نہیں کر رہے، ہم شازون پر بات کر رہے ہیں، جو رویا کے لیے پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا جہاں میں کھڑا تھا وہ شخص میرے پاس آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا، پر اس نے مجھ سے کہا اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے۔ جس رویا کو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے۔ اس نے کہا جبرائیل اس کو سمجھا دے، اس رویا کا مطلب سمجھا دے،
सो जबराइल करीब आया। जिसने जबराइल को हुक्म दिया वो कोई नहीं है सिवाय मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जबराइल इस रोया का मतलब समझा दे, शाजोन का मतलब समझा दे। और उसने कहा जो मेंढा तूने देखा उसके दोनों सींग मादी और फारस के क्या हैं? मैंने तो नहीं कहा ना, बाइबल कह रही है। दानिएल जो रोया में तूने मेंढा देखा है, असल में वो मेंढा जो है उसके ऊपर जो दो सींग हैं वो सींग दो बादशाह हैं। किस बादशाही के? मादी और फारस की बादशाहियों के ये दो बादशाह हैं, दो सींग। आमीन। बात यहां तक नहीं, फिर उसने कहा और वो जसीम बकरा, जसीम का मतलब है भरे जिस्म वाला, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह। आप मुझे बताएं तारीख क्या बताती है, यूनान का पहला बादशाह कौन है? जब सिकंदर मरा तो दोनों हाथ खाली थे, शेर हमको सबको याद है। बाइबल ने सिकंदर आजम से 200 साल पहले सिकंदर आजम का नाम बताया कि सिकंदर आजम पैदा होगा। दानिएल यीशु मसीह से 6ठी सदी कबल अज़ मसीह में रहता था, मगर उसने यीशु मसीह से 4थी सदी पहले आने वाली बादशाहियों के नाम बता दिए। क्यों? ताकि मैं और आप जाने कि हमारा खुदावंद मुस्तकबिल हाल और फ्यूचर को जानने वाला खुदा है। हमारा खुदा वो नहीं जिसने हमें पैदा करके हालात के रहम करम पर छोड़ दिया है। हमारा खुदा वो है जिसके हालात कब्जे में है। हमारा खुदा वो है जिसके कब्जे में बादशाहियां हैं। हमारा खुदा वो है जिसके कब्जे में बादशाहों के दिल हैं। वो दरियाओं की तरह जिधर चाहता है उनके दिलों को मोड़ता है। हमारे खुदावंद खुदा के कब्जे में है, क्योंकि वो इसलिए कहा गया वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। दानिएल ने यूनान के बादशाह सिकंदर आजम का नाम बताया। ये बाइबल में लिखा है 200 साल पहले, अभी सिकंदर आजम पैदा ना हुआ था, यूनान की बादशाही आई नहीं थी, बाइबल में उसका नाम बता दिया गया। तो क्या आप समझते हैं जिस बाइबल मुकद्दस को मैं और आप मानते हैं ये इंसानों की लिखी हुई किताबें नहीं, ये पाक रूह की तहरीक से लिखी हुई किताब है, ताकि मेरा और आपका ईमान खुदा के कलाम पर मजबूत हो कि हमारा खुदा मुस्तकबिल को जानने वाला खुदा है। आज जो हमारे लोग यीशु मसीह से मुंह मोड़ते हैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, छोड़ के ईमान छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, छोटी सी ख्वाहिश के लिए यीशु का इनकार करके दूसरे कहीं से चौथे पांचवें किस्म की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ये उनके लिए इंतबा है कि हमारा खुदा मुस्तकबिल को जानने वाला खुदा है। वो मुस्तकबिल और वक्त हमारे खुदा के हाथों में है, रबर की तरह उन्हें छोटा और बड़ा कर लेता है। हमारा खुदा बातन को जानता है, हमारा खुदा जाहिर को जानता है। बाइबल मुकद्दस में बताया गया है मेंढा 20वीं आयत के मुताबिक मादी और फारसियों की हुकूमत है। उस फरिश्ते ने कहा जबराइल ने, दानिएल मेंढा जो है वो मादियों और फारसियों की हुकूमत है। बकरा 21वीं आयत के मुताबिक यूनान है। हमारा खुदा जानता है, हमारा खुदा मुस्तकबिल रिवील करता है ताकि मैं और आप अपने दिल के अंदेशों को पहचानें, ताकि मैं और आप समझें कि हमारी कोई रवश अपने खुदा से छिपी हुई नहीं है कोई। और बाइबल में लिखा है उसके दरमियान की आंखों का जो बड़ा सींग है वो यूनान का पहला बादशाह है। और जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा था उसी तरह हुआ। यूनान आया, बकरा आया। बकरा सिकंदर आजम की हुकूमत यूनान को जाहिर करता है। यूनान ने तारीख बताती है मादियों फारसियों पर हमला किया। और सिकंदर आजम के बारे में लिखा है कि बकरे का बड़ा सींग जो है वो सिकंदर आजम था, जिसने मेंढे यानी मादी फारसियों को एशिया कोचक से, एशिया माइनर से निकाल दिया। उसने हुकूमत की दुनिया पर 334 कबल अज़ मसीह से लेकर 331 कबल अज़ मसीह तक जंगें करके उसने उस वक्त की दुनिया को 3 साल में फतह कर लिया सिकंदर आजम ने। और कहते हैं कि सिकंदर आजम की फौज 10 सालों में 10,000 किलोमीटर सफर तय कर चुकी थी।
لیکن جب وہ دنیا فتح کر کے واپس بابل کو گیا تو دنیا کو فتح کرنے والے نے 32 سال کی عمر میں ملیریا کی وجہ سے ایک مچھر کے کاٹنے سے وفات پائی. بھری جوانی میں وہ مر گیا. اسکندر اعظم بھری جوانی میں مر گیا. کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ اسے بخار ہوا اور وہ مر گیا, اور کچھ کہتے ہیں کہ دنیا فتح کرنے کے لیے رہی نہیں تھی, اب وہ فارغ تھا, شراب پینا اس نے شروع کر دی, اور ایک دن اتنی شراب چڑھا لی کہ جو انسانی معدہ برداشت ہی نہیں کر سکتا, لہذا شراب لڑنے سے وہ مر گیا. اور دوسرے ہسٹورین بتاتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں وہ مر گیا. اتفاق کی بات ہے یسوع مسیح بھی 33 سال کی عمر میں مرے, اسکندر اعظم بھی 33 سال کی عمر میں مرا. ایک نے دنیا کی حکومت کو فتح کیا تو دوسرے نے دوزخ کی حکومت کو فتح کیا. ہلیلویا. لیکن بات یہاں پر ہی نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے سینگ اس کا ٹوٹ گیا, مگر نبوت کے مطابق جو لفظ سینگ ہے اس کا مطلب کوئی سیاسی حکومت ہے. ان دو حوالوں کے مطابق دانیل 8:20-21 میں اور زکریا پہلے باب کی 18-21 آیت میں سینگ سے مراد کوئی سیاسی حکومت ہے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے اس کا سینگ ٹوٹ گیا, اسکندر اعظم بھری جوانی میں مر گیا. بکرے کا کیا ہوا جی؟ سینگ ٹوٹ گیا, اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا, اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ, ذرا پڑھ سکتے ہیں, تو اس کا بڑا سینگ, اور اس کی جگہ جب اسکندر اعظم مرا, اسکندر اعظم کے مرنے کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ اس کی حکومت, یونان کی حکومت, اس کے 4 جرنیلوں میں بٹ گئی. جی ان میں سے ایک کا نام کیسنڈر تھا, دوسرے کا نام لیسیمس تھا, تیسرے کا نام ٹولمی تھا, اور چوتھے کا نام سلوکس تھا. بائبل کتنی ایکوریٹ ہے. بائبل نے 200 سال پہلے حکومتوں کے بٹنے سے, حکومتوں کے اختلاف کے بابت ان کے آنے سے پہلے بات کر دی. ہمارا خدا مستقبل کو جاننے والا خدا ہے, ہمارا خدا حالات کو جاننے والا خدا ہے, ہمارا خدا فیوچر پریڈکٹ کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا اندازہ لگا کے نہیں بتاتا اگلے سال گڈی ملے گی کیونکہ بندہ گڈی لی جدوجہد کرن دیا, نہیں. ہمارا خدا قیافہ نہیں لگاتا. ہمارے خدا کی پروفیسی ایکوریٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں فلاں خادم پروفیسی کرتا ہے, 90% پروفیسی اس کی صحیح ہوتی ہے, 100% کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا خدا 100% ہے. ہمارا خدا جو کہتا ہے وہ 100% پورا ہوتا ہے. آمین. بائبل میں بتایا گیا ہے یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے, یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے, تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے, بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو ان پر قائم کرتا ہے. خدا جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے خدا اس کو حکومت دیتا ہے. یہ امر قدسیوں کی طرف سے ہے. بائبل میں لکھا ہے ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع دار رہے, کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو. ہر حکومت خدا کی طرف سے ہے. مسیحیوں کو ہر حکومت کے تابع رہنے کے لیے کہا گیا ہے. مسیحیوں کو بغاوت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. کسی سیاسی حکومت کا, پارٹی کا ہتھیار بننے کے لیے اسلحہ اٹھانے کی بات بائبل نہیں کرتی. ہر حکومت خدا کی طرف سے ہے, اور ہمیں ہر حکومت کا تابع رہنا ہے, کیونکہ جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں, اور جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا سامنا کرتا ہے, مخالف ہے, اور مخالف ہیں وہ بائبل میں لکھا ہے سزا پائیں گے. بائبل بتاتی ہے, بائبل خدا کے کلام میں بتاتی ہے, لکھا ہے تو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں بائبل کو, تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے ہیں, اور حکومتوں کو ناچیز جانتے ہیں, اور عزت داروں پر لان تان کرتے ہیں. عزت دار ہیں, ان کو خداوند نے عزت دیا, خداوند ان کا حساب کرے گا. یہ حساب خداوند کے ہاتھ میں رہنے دیں, ہم حساب کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے, بائبل بتاتی ہے کہ چھوٹا سینگ, سوال یہ ہے کہ چھوٹے سینگ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور ہم بیان کر پاتے. چھوٹے سینگ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا چھوٹے سینگ کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ چھوٹا سینگ اجرام فلک کے فرمان روا کے خلاف لڑائی کرتا ہے. چھوٹے سینگ کی پہچان کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. نمبر 1, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ چھوٹا سینگ ایک بڑی حکومت کو ظاہر کرتا ہے. دوسری بات, چھوٹا سینگ یونان کی حکومت میں سے کسی سے نہیں نکلا. تیسری بات, دانیل 7 اور 8 باب کے مطابق یہ چھوٹا سینگ آنے والی اگلی حکومت تھی.
اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیے چھوٹے سینگ کی پہچان کے بارے میں سمجھنا جاننا بڑا ضروری ہے. مینڈا جو ہے وہ مادی اور فارسیوں کی حکومت ہے, اور آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ جو بکرے کا ہے وہ یونان کی حکومت ہے. مگر سوال یہ ہے کہ چھوٹا سینگ کیا ہے؟ چھوٹا سینگ کون ہے؟ چھوٹے سینگ کی بادشاہی کس کی بادشاہی ہے؟ پہلی بات یاد رکھیں, اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا. یعنی جب سینگ ٹوٹے, بڑا سینگ ٹوٹا, 4 سینگ نکلے بکرے کے اوپر, اور بکرے کے سینگوں میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا چاروں میں سے. اور جنوب, جس کا مطلب ہے مصر, جب وہ چھوٹا سینگ آیا اس نے مصر کو فتح کیا, اور اس نے مشرق کو یعنی ایشیا مانر کو, اسوریا کو جہاں پر پہلی بادشاہی تھی اس کو زیر کیا, اور جلالی ملک کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا جو اسرائیل ہے. چھوٹے سینگ نے جلالی ملک کی طرف, یہودیہ کی طرف, اسرائیل کی طرف اپنی جنگ کی. اس سے پہلے بکرے نے جنگ کی, مادیوں فارسیوں نے جنگ کی آپس میں, یونان نے جنگ کی آپس میں, مگر چھوٹے سینگ نے جنگ کی آپس میں بھی, اور بعد میں اس نے اپنی جنگ کا رخ آسمان کی طرف موڑا ہے. اس نے اپنی جنگ کا رخ آسمان کی طرف موڑا ہے, اور لکھا ہے اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا. چھوٹا سینگ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا. اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا. چھوٹے سینگ نے ستاروں کو, اجرام فلک کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سینگ فرشتوں کو کیسے آسمان سے نیچے گرا سکتا ہے. بات یہاں پر فرشتوں کی نہیں ہو رہی. آئے میرے ساتھ دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہے داؤد نے ایک جات کے ایک جولیت کو مارا جس کا نام جولیت تھا, اور جب جات کے جولیت کے پاس داؤد جا رہا تھا تو داؤد نے کہا, اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے, پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں. اب یہاں پر اسرائیل کے لشکروں کا جو خدا ہے کون ہے؟ اسرائیل کے لشکروں کا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا. ہاللیلویا. اب یہاں پر جو لشکر ہیں وہ زمین پر ہیں یا آسمان پر ہیں؟ یہاں پر لشکر کن کو کہا گیا ہے؟ اسرائیلی فوج کو. آج یہ جو اجرام فلک کے فرمان روا کے خلاف اٹھتا ہے, ستاروں کو زمین پر گراتا ہے, ان کو کچلتا ہے, تو کلیسیا ہے. اسرائیل کی فوج کو لشکر کہا گیا ہے. زمین پر یسوع مسیح کی کلیسیا بھی خداوند یسوع مسیح کا لشکر ہے, اس کی فوج ہے. تو اس چھوٹے سینگ کی جو لڑائی ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہے آسمان پر, اور زمین پر اس کے لوگوں کے ساتھ ہے. بات یہاں تک ہی نہیں ہے, بتایا گیا ہے بلکہ اس نے اجرام فلک کے فرمان روا تک اپنے آپ کو بلند کیا. سوال یہ ہے اجرام فلک کا فرمان روا کون ہے؟ بائبل بتاتی ہے اجرام فلک کا فرمان روا کون ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یشوع یرو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے, اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا نہیں, بلکہ میں اس وقت خدا کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں. تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے. اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. اب یہاں پر خدا کے لشکر کا سردار کون ہے؟ آسمانی مخلوق ہے. خداوند یسوع مسیح کے سوا یہ کوئی اور نہیں ہے. ہاللیلویا. دانییل کی کتاب میں یسوع مسیح کو انہیں القاب سے پکارا گیا ہے. دانییل کی کتاب میں یسوع مسیح کو ممسوح فرمان روا کہا گیا ہے. یسوع مسیح کو اجرام فلک کا فرمان روا کہا گیا ہے. یسوع مسیح کو آدم زاد کہا گیا ہے. یسوع مسیح کو ممسوح یعنی مسیح کہا گیا ہے. اور
میکائیل کہا گیا ہے. یسوع مسیح کو تمہارا موکل میکائیل کہہ کر پکارا گیا ہے. یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہہ کر پکارا گیا ہے. بات یہی نہیں ہے, مکاشفہ کی کتاب میں بھی یسوع مسیح کو دنیا کے بادشاہوں پر حاکم کہا گیا ہے, خدا کا بیٹا کہا گیا ہے, یہودا کے قبیلے کا ببر کہا گیا ہے, کلام خدا کہا گیا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے. میرے عزیزو و جناب, فلک کا فرمان روا میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے سوا کوئی اور نہیں ہے. وہی زمانوں اور وقتوں کو تبدیل کرتا ہے, وہی بادشاہوں کو مزول اور قائم کرتا ہے. کوئی حکومت بھی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اس لیے خدا کے ہاتھ میں تاریخ اور وقت ہے. لوگ کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے, مگر یہ عقیدہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے. یہ بائبل کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہسٹری ریویلز اٹ سیلف. نہیں, تاریخ دہراتی نہیں خود کو. بت پرست کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے. بائبل کہتی ہے تاریخ اپنے ایک مقصد اور اپنے ایک منطق کی طرف اور اپنے ایک پوائنٹ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, وہ دہرا نہیں رہی. اس لیے میرے عزیزو, بائبل مقدس میں چھوٹے سینگ نے مقدسوں کا جو فرمان روا ہے, جو حکمران ہے مقدسین کا, جو کلیسیا کا حکمران ہے, یسوع مسیح کے خلاف اجرام فلک کے فرمان روا تک اس نے اپنے آپ کو بلند کیا اور لکھا اس کا مقدس گرا دیا, اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا. چھوٹے سینگ نے یسوع مسیح سے دائمی قربانی کو چھین لیا. مگر یاد رکھیں انگریزی زبان میں لفظ قربانی استعمال ہوا ہے, اردو میں بھی قربانی استعمال ہوا ہے, انگریزی میں سیکریفائز ہوا ہے. اصل متن یونانی میں لفظ قربانی نہیں ہے, وہاں پہ صرف دائمی ہے. دائمی کا مطلب ہے ڈیلی. اس نے یسوع مسیح سے ڈیلی کو چھین لیا, اس نے یسوع مسیح سے روزانہ کو چھین لیا. روزانہ ایک نون کے طور پر ہے. کیا چھینا؟ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ دو مقدس کی بات کی گئی ہے. ایک مقدس زمین پر ہوا کرتا تھا جسے سن 70 میں رومیوں نے برباد کر دیا, اس کے بعد آج تک کوئی ہیکل نہیں ہے. دوسرا مقدس آسمان پر ہے جہاں پر یسوع مسیح ہمارا سردار کائن ہے. ہاللیلویا. اور یہاں پر دو مقدس کی بات کی گئی ہے. جو زمینی مقدس ہے وہاں پر جو کائن تھا وہ مسلسل خدمت کرتا تھا. لفظ مسلسل جو ہے اس کا مطلب ہے روزانہ, ڈیلی, کنٹینیول خدمت کرتا تھا. اور پھر آگے جب عبرانیوں 17ویں باب میں خداوند یسوع مسیح بھی آسمانی ہیکل میں کیا خدمت کر رہا ہے؟ مسلسل. آمین. جیسے کائن زمین پر مسلسل خدمت کرتا تھا اس طرح یسوع مسیح آسمانی ہیکل میں مسلسل خدمت کر رہا ہے. سو چھوٹے سینگ نے کیا کیا؟ چھوٹے سینگ نے یسوع مسیح سے مسلسل کو چھین لیا, کنٹینیول کو چھین لیا, ڈیلی کو چھین لیا, دائمی کو چھین لیا. اب ڈیلی میں کیا ہوتا تھا؟ روزانہ کیا ہوتا تھا ہیکل میں؟ روزانہ قربانی دی جاتی تھی, روزانہ مذبے پر آگ جلائی جاتی تھی, روزانہ نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی میز پر, روزانہ بخوردان کی خدمت کی جاتی تھی, شمعدان جلایا جاتا تھا. یہ ساری باتیں یسوع کی خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو وہ آسمان پر کر رہا ہے. مگر چھوٹے سینگ نے اسے یسوع مسیح سے چھین لیا. جو خدمت یسوع مسیح آسمان پر کر رہا ہے, چھوٹے سینگ نے وہی خدمت زمین پر کرنا شروع کر دی. نہ صرف یہ بلکہ جو لقب یسوع مسیح کے ہیں اس کے ماننے والوں نے کہا یہ سارے لقب تیرے لیے ہی ہیں. اس کا مقدس گرا دیا اس نے. مینڈے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑا ہو گیا, اور بکرے کے بارے میں لکھا ہے نہایت بزرگ ہوا, اور چھوٹے سینگ کے بارے میں لکھا ہے بے نہایت بڑھ گیا. انوکھی طرح سے اس نے خداوند یسوع مسیح پر حملہ کیا. اور دانیل 7ویں باب 8ویں باب کے مطابق چھوٹے سینگ میں جو مماثلت ہے, چھوٹے سینگ میں جو ایک جیسی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ دونوں ابواب میں چھوٹے سینگ کے لیے لفظ کیرن استعمال ہوا ہے اور ان کو کیرن کہہ کر پکارا گیا ہے, اور دونوں کو چھوٹا سینگ کہا گیا ہے. دونوں ابواب میں دونوں کا آغاز چھوٹے سے ہوتا ہے اور وہ دونوں ہی بھر جاتے ہیں. دونوں ابواب میں یہ اثار ثانی دینے والی قوت کے نمائندے ہیں. دونوں ابواب میں یہ اثار ثانی ایک ہی گروہ کو بناتے ہیں, اور وہ خدا کے لوگ ہیں جن کو یہ چھوٹے سینگ جو ہے اذیت دیتے ہیں, قادر مطلق خدا کے لوگوں کو. دونوں ابواب میں یہ دونوں ہی خود ساختہ ہیں, کفر بکتے ہیں خدا کے خلاف. دونوں ابواب میں یہ بڑے چلاک ہیں, انٹیلیجنس ہیں, اور 8ویں باب میں سے رمش شناس, ترش اور چاتر کہہ کر پکارا گیا ہے. اور اسی طرح دونوں حتمی طاقت ہیں, اور یسوع مسیح کی قیامت تک یہ طاقتیں باقی رہیں گی, اور دونوں ہی
का नबूवती वक्त एक जैसा है दोनों बाब में, और दोनों आखिरी वक्त तक रहेंगे, और दोनों का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह अपनी आमद से, अपनी तजल्ली से, अपनी फूंक से इनको हलाक करेगा। लिहाजा ये छोटा सींग यीशु मसीह के आने तक रहेगा। अब भी छोटा सींग मौजूद है, और वो यीशु मसीह की आमद पर बर्बाद होगा, हलाक होगा। खुदाम यीशु मसीह हलाक करेंगे। देखिए अजराम खताकारी के सबब से और दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए, लेकिन अंग्रेजी जुबान में लफ्ज़ अजराम के लिए जो तर्जमा हुआ है वो है एन आर्मी। अजराम का मतलब है फौज। फौज जो है वो दायमी कुर्बानी समेत छोटे सींग के हवाले कर दी गई, डेली समेत फौज भी उसको दे दी गई, और उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया और कामयाबी के साथ यूँ करता रहा। उर्दू की बाइबल में लफ्ज़ जो जराम इस्तेमाल हुआ है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उसका लफ्ज़ फौज है, आर्मी है, लश्कर है। हालेलुया। सो जराम फलक का फरमान रवा कौन है? आसमानी फौजों का फरमान रवा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और जमीन पर भी आसमान के फरमान रवा की फौज कौन है? कलीसिया, मैं और आप। और इब्लीस छोटा सींग जो है वो यीशु का मुखालिफ, हमारा मुखालिफ है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है वो बढ़कर अजराम फलक तक पहुंचा और उसने बाज अजराम फलक और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, और जिनको लताड़ा वो खुदा के लोग हैं। 1260 सालों तक छोटे सींग ने खुदा के लोगों को लताड़ा। 150 मिलियन मसीही छोटे सींग ने कत्ल किए हैं, और उनका जुर्म यह था कि वो बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ने के जुर्म में 150 मिलियन मसीही कत्ल हुए हैं। 538 बाद अज़ मसीह से लेकर 1798 बाद अज़ मसीह तक। कलीसियाओं में आज कहा जाता है कि कोई भी प्रीस्ट किसी दूसरे के गुनाह सुनकर माफ़ कर सकता है। कौन गुनाह माफ़ कर सकता है? बाइबल में लिखा है जो खताकार नहीं वही खताएं माफ़ कर सकता है। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ किसको है? खुदावंद यीशु मसीह को है, खुदा को है। मगर कहा जाता है छोटा सींग लोगों के गुनाह माफ़ करता है। बात यही नहीं है। छोटा सींग कहता है जब शायर बानी होती है तो शायर बानी के वक्त छोटा सींग उस होस्ट में यीशु मसीह के बदन को खुद डालता है, वो क्रिएट करता है। जैसे यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुए थे और हर मास में यीशु मसीह कुर्बान होता है। कहा जाता है दौरान इबादत ज़मीन पर जो फादर है या जो कायन है वो मसीह को हकीकी तौर पर कुर्बान करता है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। उसने उसका मकदस गिरा दिया, उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया। दानियल 7वें बाब में लिखा है उसने 10 हुक्मों को बदलने की कोशिश की, उसने शरीयत बदलने की कोशिश की। उसने दानियल की किताब में 7वें 8वें बाब में लिखा है कि उसने मुकद्दसों को तंग किया। और आज ये अकीदा सरेआम है, ये तालीम सरेआम है। तालीम ये है निजात की कामिल राह कलीसिया में पाई जाती है। हाँ या ना? निजात की कामिल राह कहाँ पर पाई जाती है? याद रखें ये इक्तबास मैंने कैथोलिक अकीदों की किताब में से लिया है। निजात की कामिल राह कलीसिया में पाई जाती है। बाइबल की तालीम और कलीसियाई रवायत के मुताबिक निजात के लिए कलीसिया में होना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि इसी में आइंदा की ज़िंदगी की तैयारी का अमल पाया जाता है। निजात के तमाम वसाइल ज़राए सिर्फ कलीसिया में पाए जाते हैं। गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कलीसिया को उसे माफ़ करने का इख्तियार हासिल है। अगर कलीसिया में माफ़ी का अंसर ना होता तो कामिल मखलसी और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद भी मुमकिन ना होती। अब जहाँ जहाँ लफ्ज़ कलीसिया है वहाँ पर लफ्ज़ यस्सु लगा कर देखें थोड़ी देर के बाद, और आप समझ जाएंगे कि जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जताता है, आप समझ जाएंगे। अब जहाँ पे लफ्ज़ कलीसिया है वहाँ पे लफ्ज़ यस्सु लगा कर देखें। निजात की कामिल राह यस्सु मसीह में पाई जाती है। हालेलुया। बाइबल की तालीम और कलीसियाई रवायत के मुताबिक निजात के लिए यीशु मसीह में होना आज़ाद ज़रूरी है, क्योंकि उसी में आइंदा की जिंदगी की तैयारी का अमल पाया जाता है। निजात के तमाम वसाइल और ज़राए सिर्फ मसीह में ही पाए जाते हैं। गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मसीह को उसे माफ करने का इख्तियार हासिल है। अगर मसीह में माफी का आंसर ना होता तो कामिल मखलसी और अबदी जिंदगी की उम्मीद कभी मुमकिन ना होती।
خدا آپ کو برکت دے.